الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محترم مہینہ ہے۔ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رجب میں کثرت سے روزے رکھنا یہ مسنون نہیں ہے۔ یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی خاص روزے رکھے ہوں۔ رجب کے مہینے میں روزوں کی فضیلت کے متعلق جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ ساری حدیثیں من گھڑت ہیں۔ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس میں معلوم ہوتا ہو کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو خاص روزوں کے لیے رکھا ہو۔ عمومی طور پر عبادتیں کی جا سکتی ہیں۔ اس کے برعکس شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید سارا مہینہ یا مہینے کا بیشتر حصہ، شعبان کے مہینے کا بیشتر حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزے رکھے، لیکن رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہیں رکھے۔ یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کیے گئے نیک اعمال کا بڑا اجر ہے، لیکن اس مہینے میں کوئی خاص روزہ نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی خاص قسم کی نماز ثابت نہیں ہے۔ عمومی طور پر اس میں عبادتیں کریں، اس کا بڑا اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ عبادت کے لیے ضروری ہے دو شرطیں، اور پہلی شرط ہے اخلاص اور دوسری شرط ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اگر یہ دونوں شرط مفقود ہیں تو عمل ناقابل قبول ہے۔ اگر دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہے تو وہ بھی عبادت ناقابل قبول ہے۔ اگر اخلاص موجود ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو پھر وہ عمل بھی ناقابل قبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی خاص روزے نہیں رکھے۔ ہمیں بھی جو ہمارا معمول رہا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس مہینے کی کسی خاص رات میں یا چند دنوں میں روزے رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد